شان کے حوالے سے چند جملے آپ کی نظروں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ تشریف لائیں مرکز ریاض الجنہ کے اسٹوڈنٹ حافظ اسد اللہ صاحب۔ حافظ اسد اللہ صاحب تشریف لائیں اور حافظ قرآن کی شان کے حوالے سے چند اشعار ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسی محشر دام دانے، حسی محشر دام دانے، فرمے سے رب رحمان قرآن والے، اچ شان والے قرآن والے، اچ شان والے، نظر آسن وچ خزینے، نظر آسن وچ خزینے، کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اچ شان والے قرآن والے، اچ شان والے، حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے، حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی اے بخشاوے، ماں باپ بلائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن، اتھے تاج پوائے جاسن، پہچان والے اچ شان والے قرآن والے، اچ شان والے۔ میں اپنے طلباء، اپنے حفاظ، اپنے علماء نو خراج تحسین پیش کر لئی چند اشعار سنانا چاہنا، سنو پیار دے نال۔ حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی اے بخشاوے، ماں باپ بلائے جاسن، اتھے تاج پوائے جاسن، پہچان والے اچ شان والے، اج قرآن تو پڑھدا جا، نال منزل نہ چڑھدا جا، جتھے تیری اجونا سے اتھے دیکھ تو میری عطا، اج دیکھ تو رب دے فضل لے، اج دیکھ تو رب دے فضل لے، تیرے واسطے ہن محلے، مر جان والے اچ شان والے قرآن والے، اچ شان والے، قرآن کلام الہی اندے وانگ کتاب نہ کائی، قرآن کلام الہی اندے وانگ کتاب نہ کائی، اسی کتنے ہاں خوش قسمت ساڑے حصے دولت آئی، اتھے بولن گے سب رشتے، اتھے بولن گے سب رشتے، جد کر سن تول فرشتے، میزان والے اچ شان والے قرآن والے، اچ شان والے۔ عمل کیا ہے، ابھی ان کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد اس ادارہ سے وفاق المدارس کے مختلف مراحل میں ثانویہ عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید، قرات سبع، قرات ثلاثہ اور قرات عشرہ کبریٰ کا امتحان دینے والے طلباء کرام کے درمیان اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ تو میں سب سے پہلے دستار بندی کے لیے اپنے مہمانان خصوصی محترم جناب الشیخ قاری عبد المجید ثاقب صاحب، محترم جناب الشیخ قاری محمد تائیدین صاحب اور محترم جناب الشیخ قاری عبداللہ فاروقی صاحب، میں اپنے مہمانان گرامی سے اور ان کے ساتھ ہمارے انتہائی معزز ہمارے علاقہ غازی آباد کے
مشہور ہمارے ورکر بھائی اور خصوصاً اس مسجد کی انتظامیہ کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے جن کا بڑا اہم کردار ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، میری مراد محترم جناب چودھری نذیر جٹ صاحب عامر بیکری والے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی ہمارے مہمانان گرامی کے ساتھ مل کر اس طالب علم کی دستار بندی کریں، تشریف لائیں۔ اور میں حافظ سمیع اللہ بن عبدالعزیز، ان کے ساتھ ان کے نانا جان حاجی اقبال صاحب، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ دستار بندی ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ دنیا کی عزت ہے کہ کتنے لوگوں کے سامنے آج اس حافظ قرآن کے سر پہ ایک پگڑی جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو معمولی سی ہے، لیکن یہ ایک انشاءاللہ علامت ہے، دلیل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسی طرح اللہ ذوالجلال حفظ قرآن کی وجہ سے تاج بھی پہنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں اپنے آج کے معزز مہمان محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس طالب علم کو خصوصی اعزازی شیلڈ سے نوازیں، تشریف لائیں۔ محترم جناب قاری الیاس مدنی صاحب۔ اب میں اس ادارہ میں مختلف مراحل میں امتحان دینے والے طلبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں، جیسے ہی آپ کا نام بولا جائے۔ انعامات دینے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری خادم حسین صاحب تشریف لائیں، قاری خادم حسین صاحب، اور ان کے ساتھ محترم جناب قاری محمد نواز صاحب، وہ بھی تشریف لائیں۔ محترم جناب قاری طیب طاہر صاحب اور محترم جناب قاری عبدالستار صاحب، میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ان طلبہ کو اپنے ہاتھوں سے اسناد تقسیم کریں۔ محترم جناب قاری محمد ساجد بھٹی صاحب، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور چیچا وطنی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان محترم جناب بھائی حاجی محمد انور صاحب، وہ بھی تشریف لائیں۔ اور اسی طرح ہمارے علاقے کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم مالیات محترم جناب میاں حاجی محمد رفیق صاحب، ان سے بھی درخواست ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ جی سب سے پہلے وہ طلباء کرام جنہوں نے شہادت العالیہ کا امتحان دیا ہے، ان سے درخواست ہے تشریف لائیں۔ قاری محمد عزیر رمضان، قاری عقیل احمد بن رشید احمد، قاری عبد الکریم رحمت علی، قاری عبد الرحمن عبد الستار، قاری عبد الخالق محمد اشرف۔ میں درخواست کروں گا طلباء کرام علماء کرام سے کہ ذرا جلدی تشریف لاتے جائیں۔ قاری شہزیب رحمت علی، قاری منصور احمد، ان طلباء کرام نے شہادت العالیہ کا بھی امتحان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ قراءت عشرہ کا بھی مکمل امتحان دیا۔ اس کے بعد ثانویہ خاصہ میں امتحان دے کر نمایاں نمبر حاصل کر کے پاس ہونے والے طلباء کرام قاری ریحان طالب، قاری اعجاز حبیب، قاری خبیب عبد الغفار، تشریف لاتے جائیں۔
قاری طلحہ یوسف، ان طلباء نے بھی ثانویہ خاصہ اور اس کے ساتھ قراءت سبع کا امتحان دیا۔ شہادہ ثانویہ عامہ کا امتحان دینے والے قاری محمد رومان منیر، قاری عبد الرحمن خالد، قاری زاہد رفیق، قاری عثمان مختار، قاری علی رضا شفیق، قاری زہیر یوسف، قاری محمد ارسلان خالد، قاری فیضان رضا بن حاجی عبد الرحمن، قاری سلمان یوسف، قاری احمد فریاب، قاری عبد الرحمن صدیق، قاری عبد الحنان اکرم، قاری حماد ریاست۔ اسی طرح اس ادارہ سے شعبہ حفظ القرآن کے ہمارا جو ادارے کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے، الحمدللہ 101 طالب علم ادارہ حاضہ سے باقاعدہ سند حاصل کر چکے ہیں۔ آج جس طالب علم نے حفظ مکمل کیا ہے اس کی سند کا نمبر 101 ہے، یعنی 100 مکمل ہو چکا تھا، اب دوسرا 100 الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے 8 سالوں میں الحمدللہ مرکز ریاض الجنہ کی کارکردگی ہے۔ 12 طلباء کرام نے ادارہ حاضہ میں بھی الحمدللہ امتحان دیا، سند حاصل کی، اور وفاق المدارس السلفیہ میں بھی باقاعدہ انہوں نے شعبہ حفظ کا حفظ القرآن کا امتحان دیا، اور 12 کے 12 طلباء نے الحمدللہ ممتاز سند حاصل کی، A+ الحمدللہ تمام طلباء نے بہت اچھا امتحان دیا۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی اسناد وصول کریں۔ قاری عبداللہ الیاس، قاری مزمل مجید، قاری اسد اللہ سلیم، قاری اسامہ ناصر، قاری زبیر ارشد، قاری فیضان رضا، قاری عثمان مختار، قاری عثمان نور، قاری سلمان نور، قاری اکرام طالب، قاری حذیفہ رزاق، قاری ناصر اقبال۔ یہ 12 طلباء ہیں جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ میں بھی الحمدللہ حفظ القرآن کا امتحان دیا اور آج اسناد وصول کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اس ادارہ کے لیے جتنے بھی احباب خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے ہفتہ وار، ماہانہ وار یا مختلف سیزنوں پر مختلف چکوک سے الحمدللہ مختلف قسم کا مالی گندم کی صورت میں یا چاولوں کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں تعاون کرتے ہیں۔ میں ان تمام اپنے محسنین، محبین اور ادارہ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کے مال جان میں برکت فرمائے۔ اور خصوصی طور پر میں دعا گو ہوں آج کے اس ہمارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے والے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن خصوصی طور پر میں جس شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں، میری مراد چودھری نذیر احمد جٹ صاحب عامر بیکری والے، انہوں نے ماشاءاللہ دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو قائم کرنے کے لیے تعاون بھی کیا اور الحمدللہ خرچ بھی کیا۔ اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ راہوں والا پمپ ہے، اس پمپ کے سامنے اتحاد کمرشل مارکیٹ ہے جس کے اندر الحمدللہ 8 مرلے جگہ مسجد کے لیے لے کر وقف کی جا چکی ہے، اور یہ مرکز ریاض الجنہ اہل حدیث کی شاخ ہے۔ مسجد کا نام رکھا ہے جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن 18 اکتوبر بروز جمعہ، یعنی اسی مہینے کا یہ ایک جمعہ ابھی آنے والا ہے 11 کو، اگلا جو 18 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے، 18 تاریخ بروز جمعۃ المبارک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ
والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. گرامی قدر سامعین کرام، انتہائی معزز، محترم اور محتشم مہمانان گرامی، میں اپنے تمام مہمانان گرامی کو دل کی آتھا گہرائیوں سے جامع مسجد امام نافع و مرکز ریاض الجنہ اہل حدیث اڈہ غازی آباد میں تشریف لانے پر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا حافظ سمیع اللہ بن عبد العزیز، جن کی رہائش 165 9L میں ہے، بابا جی حاجی اقبال صاحب کریانہ سٹور والے، ان کے یہ نواسے ہیں۔ الحمدللہ اس طالب علم نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز ریاض الجنہ میں درس نظامی کے طلباء کرام، جنہوں نے وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کی اور بہت اچھا رزلٹ حاصل کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو میں آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مرکز ریاض الجنہ کے طالب علم، تجوید کے حافظ سلمان نور صاحب تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں۔ الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز کیا، نورانی قاعدے سے لے کر الحمدللہ تکمیل قرآن تک اسی ادارے میں زیر تعلیم رہا۔ باوجود اس کے کہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا طالب علم کہ جس کی گھر میں اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے دیگر بھائیوں کے لیے سرپرستی بھی ضروری تھی، چونکہ اس طالب علم کے والد گرامی اس سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے تھے۔ گھر میں بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی والدہ محترمہ اور اس کے نانا جان اور اس کے ماموں، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے اس بھائی کی، اس ہمارے بھانجے کے والد گرامی کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، ہم اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے۔ ماشاءاللہ میں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب قاری القرآن بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے غازی آباد کے بڑے ہی محسن بھائی اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور ہمارے مہمان خصوصی کا وقت لے کر ہمیں دینے والے چودھری محمد عامر صاحب جٹ عامر بیکری والے، وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا۔